الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلند صلوات الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين مل کے اونچی صلوات الصلاة والسلام على أخيه ووليده وخليفته وابن أمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين علي ذات وجه صلوات الذي هو زينة المسجد والمنبر ساق الحوض والكوثر فاتح الوعد والبدر قاتل المرهب والأمطر ضربة وليين يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين نعرہ حیدری ثم الصلاة والسلام على السيدة الجليلة المخدومة لسيما منهم على الحسن المسموم والحسين الغريب المظلوم المقتول ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات دعا ہے جتنے صاحبان تشریف گھن آئے ہو اللہ تو رہے کے قدم دے بدلے ہزار ہزار گناہ معاف فرماوے رب نام اعمال ہزارہ نیکیاں دا اضافہ فرماوے رب جتنے مریض ہیں کریم اللہ اس بیمار دا واسطے جڑا دا محرم تو پہلے بیمار کوئی نہ جداں پیو تیرا ضربہ نال گھس گیا جس دے آسرے تے زینب کربلا آئی وہ بغیر بازوان دے گھوڑے تو لہ بیٹھا جنا اکبر جیسے پیران بچھی لگ گئی جنا پیو دا وہ وین سنے سنا جو سارے مارے گئے ہو تو میری زینب دی چادر کون بچے سی وقت اکھا نے سکھنا میرا اللہ اس بیمار دا واسطے حاضرین دے مریضاں کو شفاء کلی عطا فرما جتنے مومنین بے اولاد ہیں سن اللہ اس بی بی دی اجری جھولی دا واسطے جڑی کربلا تو لے کے شام توڑی جدیں علی اصغر دی سان تھلے آندھی آئی نا ماں جو ہے
ہر ماں نو ہر بچڑا بڑا پیارا ہوتا ہے، لیکن بابا جی دودھ پیتا بہت پیارا ہوتا ہے۔ جس ماں نو دودھ پیندا جینا اتنا پیارا ہوتا ہے، بس وہ ماں دودھ پیندے دی موت کیویں برداشت کرے گی اسی۔ چلو موت برداشت کر ونجے، وقت یہ کیویں برداشت کر دی اسی جس نے مارا ہے وہ نچ نچ کے آکھے تیرے اصغر مدیل میں مارا۔ میرا اللہ اس بی بی دی غربت دا واسطے ہی جدائیں علی اصغر دی سان تھلے آنڈی آئی ایو کو جاتی ہے اصغر تیرا قاتل تیری سان گردے تھے بات میں تیرے ویک کے حسد آئی تیرے قاتل دا حسن تیری ماں نو کھا گئی ہے۔ میرا اللہ اس بی بی دی اجلی جھولی دا واسطے ہی بے اولادہ کو سہلے اولاد عطا فرما۔ سن اللہ جنہ کو اولادہ دیتیاں نہیں انہاں زندگیاں دراز فرما۔ حسن مجتبہ جعفری صاحب نو اولاد نرینہ عطا فرما، رزق کاروبار اچ برکت عطا فرما، تمام مرحومین حاضرین دے مرحومین اور برادران دے مرحومین نو جوارے آئمت جگہ عطا فرما۔ کریم اللہ جتنے آئے بیٹھے ہیں خالی جھولیاں گھن کے آئے ہیں، کچھ دیمن نہیں آئے بیٹھے ہیں، کچھ گھنن آئے بیٹھے ہیں، اس بی بی دی غربت دا واسطے جڑی سجے ہتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکے، جڑے آئے بیٹھے ہیں تمام دے دلی شرعی حاجات پورے فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں دی قبولیت واسطے بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، شکر ہے اس اللہ دا کہ جس نے انسان بنایا، پھر عظیم احسان ہے کہ اس نے اشرف المخلوقات بنایا، پھر اس تو اگلا احسان ایسا اس نزل نے کیتا اگر ساری زندگی بھی انسان شکر ادا کرنا چاہے تو اس گل ایک نعمت عظمیٰ دا شکر ادا ہو نہیں سکتا کہ اس اللہ نے علی جیسا شریف امام عطا فرمایا۔ کیسی بزرگی ہے، کیسی عزت ہے، کیسا مقام ہے کہ اگر پوری دنیا مل کے بھی عزت علی دے ایک لمحے دا بدل تلاش کرنا چاہے، دنیا دیاں توانائیاں نیست و نابود ہو ونجن، علی اس بلندی دا نام ہے جس تو بعد اور بلندی ہے ہی کوئی نہ۔ اللہ تم سلامت رکھے، ایسا امام عطا فرمایا، کل بھی عرض کی تھا اج بھی کراں، جدر نہ چہندے ہیں جیسی بھی محفل ہوئے، سر شرم تو جھکدا نہیں بلکہ فخر تو سر بلند ہو۔ زندگی دا کوئی ایسا پہلو نہیں، کوئی ایسا لمحہ نہیں جڑا علی دا انسان دی سمجھ نہ آندا ہوئے۔ عبادت ان کی دیئے جو دنیا مثال بن گئی قائم ہو گئی، جو علی جیسا کوئی عابد نہیں، سجدے ان کی تے جو علی جیسا کوئی ساجد نہیں، سخاوت ان کی تھی جو علی جیسا کوئی سخی نہیں، میدان جنگ جین کھلوتا جو علی جیسا کوئی برد میدان نہیں، یتیم پروری ان کی تھی جو علی جیسا کوئی یتیم پرور نہیں۔ اس تو بڑی عزت کیا ہے جو کوفے دے یتیم جدا رون دے علی کو لاندے ہیں کہ کیوں رونے میرا پیو مر گیا، فرمایا جدا رو لیے رو لی ہون نہ روگی، جدن کوئی تیرے کل پوچھے تیرا پیو کون ہے تو آنکھی میرا پیو علی ہے۔ کیسا عزت علی امام اللہ نے سان عطا فرمایا۔ کل علی گل مکمل کرنا چاہنا اگر تھوڑا سارے دی اجازت ہوئے تھے، کل ادھوری رہ گئی یہ گل۔ بندے نے پوچھا کہ مولا میں چاہنا جنت ٹر بنیا، فرمایا ٹر بن۔ اس نے کیا جوڑی جیوی نسخہ دسنا جس تے عمل کرا میں بھی تے تیرے منگن والے بھی، گل یاد ہے نا سارے ویکھ لوائے سارے اگر آکھا ہے یاد ہونے میں کسی بندے کو کھڑا کر کے آکھا بھی کتھوں تک گل شروع ہو جائی تو کتے ختم تو بات انج نہ ہوئے بھی سیل ختم ہو گئے، گل یاد کر کے بیٹھے کرو۔ پہلا خدا دی ذات نال کہنو شریک نہیں ٹھہرانا، شرک تو بچ جا۔ دوسرا ناحق قتل تو بچ جا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ تیسرا پاک دامن عورتاں تے تہمت تو بچ جا، گل اتھوں تک پہنچی آئی۔
فرمایا وقت اگر اتنا چاہیے تو بچ لیں من ای باب جنت دے جڑے دروازے تو تیرا دل کرے تو داخل ہو، علی پترا نو لے کے تیرا استقبال کرے سی۔ سیلہ دے مولا چوتھی بھی گل دس چھوڑو، فرمایا چوتھا آکل للوالدین، والدین دا نافرمان نہ بن جا۔ آج دی گل میں اپنے بچیاں، اپنے دوستاں، اپنے بھراواں واسطے کرنا چاہنا، اپنے ہم سے لوگوں واسطے بزرگوں کو دعا لگنا چاہنا۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو حاضر ہو کے بوے دو چار گلاں تھوڑے دل تے مقصد محرم دی لکھ کے سیداں دعا کر کے ٹر ویسا بندہ اللہ دے نبی دی خدمت وچ گیا، اللہ دا نبی میں ماں پیو دی بڑی خدمت کیتی ہے، بڑی تابعداری کیتی ہے، او 9 حج یا 3 حج کانڈ تے چاہ کے پیدل کروائی کھلوتا، کیا حق ادا ہو؟ دل دے رجسٹر کھول کے باسو میں گل لکھنا چاہنا معصوم دا فرمان آکھیا 9 حج یا 3 حج معصوم دی خدمت چاہتا ہے کرا بیٹھا کانڈ تے چاہ کے کیا حق ادا ہو گیا؟ معصوم نے فرمایا شکم مادر وچ کتنا وقت گزارئی؟ اس کہ جی 9 مہینے، فرمایا 9 مہینے وچ کروٹاں کتنی بدلیاں نہیں؟ کوئی تو میرے لفظ نال سفر کریں دا پیو سی، آدھے جی یاد ہی نہیں۔ فرمایا میں دسینا 9 مہینہ دی گل ہی نہیں، 9 گھنٹہ دی بھی گل نہیں، 9 منٹہ دی بھی گل نہیں۔ سائیں فرمایا اونا 9 مہینے جیڑی تین ایک واری کروٹ بدلی ہے، جیڑی اس دی تکلیف ہوئی ہے، اجن تائیں اس دا حق ادا نہیں ہویا۔ ناراض تو نہیں ہوتے پہ؟ اچھا ایک اور اگے ہویا، اس معصوم نو آکھے جی خدمت تو بڑی کرے نا لیکن راضی نہیں ہو گئے، لڑ پوں دے اے دور ہوہا تے سمجھیں دے 2013 ماڈل لوگاں نو پایا جی راضی نہیں ہوں گے، کمال ہو گئی ہے، ہر شے انہوں نے ہاتھ تے رکھے نا تائیں لڑ دیں گالی کڑھیں دیں، کیا اتنی خدمت کر بیٹھا حق ادا ہو گیا؟ ہائے میرا اللہ عزت معصوم تو دارین قربان کرام۔ معصوم فرمایا تو تا حق ادا ہومن دی گل پہ کرے نا، کتاب دا نام ہے اف تک نہ کہو، وہ بندہ پڑھنا چاہتا تھا۔ سائیں فرمایا اگر تیرے والدین تے ناکھن اپنے جسم دا گوشت کٹ کے تھوڑا سے بتا ہلو جسم دا گوشت کٹ کے اس دا قیمہ کر کے ساری خدمت پیش کر اور تو کر بھی دے میں جڑے حق الہی تیرے تے فرضن انہاں دی چوتھائی بھی ادا نہیں۔ راستہ نہیں ہوتے فرمایا اس نے ایک بندہ اور اسے میری انہاں دے والدین دے منصب و مقام دے بارے کچھ فرماؤ۔ ایک بندہ دربار داخل ہویا، سلام علیکہ السلام، ادب جی بہت بڑا گنہگار ہاں، دعا منگو اللہ میرے گناہ معاف کر دے وے۔ معصوم اگر دعا منگتے کیا اللہ رد کر چھوڑے گا؟ سر لاؤ نہ کرے گا، لیکن دعا نہیں کی تھی۔ آنکھیں والدین زندہ ہی اس سکی دی نہیں، آنکھیں قبرن دا پتہ ہی ہائے میرا اللہ، دعا پھر بھی نہیں کی تھی، پوچھئے قبرن دا پتہ ہی ہو سکے جی نہیں، آکے پھر گھر لگا جاؤ عزت معصوم تو دارین قربان کرا، پھر بھی دعا نہیں کی تھی۔ یہ مطلب دسنا چاہتے ہیں کہ یہ اگر مرحوم ہومیں تاں بھی نادہ مقام ہے، یہ قبرن چ ہومیں تاں بھی عزت رکھ دیں، اگر قبرن دا نہ بھی پتہ ہوئے تاں بھی بارگاہ خدا بندی وچ نادہ مقام بہت بلند ہے۔ معصوم فرمایا گھر لگوان انج اپنے سینے چ 2 لکیراں بنا، تصور کر ایک میری ماں دی قبر ہے، ایک میرے باپ دی قبر ہے، پیرا لے پاسے بہ کے فاتحہ پڑھ کے انہاں دا واسطہ دے کہ اللہ کو گناہاں دی معافی مانگ، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے۔ تیرے گناہ معاف کر دے سی۔ کائنات دے مول دا جملہ ہی تو سنانا لگا، دل چ محفوظ رکھے ہے، ساری زندگی کا موسم۔ معصوم نے فرمایا والد کا مقام اولاد کے لیے وہی ہے جو ایک نبی کا مقام امت کے لیے ہوتا ہے۔
جو ایک نبی کا مقام، کیا اجازت ہے جو نبی کی آواز تو آواز اونچا کیتا جاوے؟ چلو جڑے نہیں بولے اگلی گل دے بولے کیا نبی دے برابر پہنچ دا حکم ہے؟ کیا نبی دے سامنے اونچا بولن دا حکم ہے؟ کیا نبی دے گربان وچ ہاتھ پاون دا حکم ہے؟ کیا نبی دی بندے وچ بیٹھ کے توہین کرن دا حکم ہے؟ تو پھر خیال کیتا کر پیو نو اللہ نے اس نال مثال دیتی ہے، پیو جتھے بیٹھا ہوئے سر جھکا کے بیٹھا کر، تیری عزت پیو دے سامنے اونچا بولنے چ نہیں، تیری عزت پیو دے سامنے بلند مقام تے پہنچنے چ نہیں، تیری عزت پیو دے سامنے لوگاں تکبر تے فخر کرن وال نہیں، بلکہ تیری عزت ہے تو پیو دے قدم وچ بہو، تو اپنے آپ کو اس دے سامنے جھکا، اللہ تن بارگاہ خدا بندی وچ بلند کر دے۔ یہ ہے مقام امیر کائنات مولا متقیان کا ایک فرمان۔ صحیح فرمایا والد کی مثل سورج جیسی ہے، تو نال فرمان دعائے کرو، دعا تلاوت بھی ثواب ہو گئے۔ والد کی مثال سورج جیسی ہے جس کی تپش تو ہوتی ہے، پیو کڑویل تو ہوں گے۔ ایک شکایت اکثر لائی رہی ہے، پیوری بڑے غصے چران دیں، ہر ویلے غصے چران دیں، ساری زندگی ابا جی کا غصہ ہی نہیں لگتا۔ اصل پتہ کی گل ہے، ہوں ایک گل میں تو سنا چھوڑنی، میں تر جانا ہے، جو تھوڑے نال ہونا وہ تو تھانوں ہی پتہ ہے کہ کی ہونا ہے تھوڑے نال۔ ابے دا قصور نہیں ہوگا، ابے نو سمجھیا نہیں جانا۔ کدی بندہ وکھرا بہ کے سوچے کہ بل کون دے گا، کدی بندہ سوچے نا بھی سکول دیا فیساں کون دے گا، کدی بندہ سوچے نا بھی دھند دے موسم ہوئے باہر سردیاں ہوئے اندر لحافاں دے وچ سارا جہان آرام نال ستا پیا ہے، انہاں ستیاں دے وچ ایک ایسی شخصیت ہے جڑی بستر وچ کروٹاں بھی بدل رہی ہے، تیری صبح خوراک دے بارے بھی سوچ رہی ہے، تیری سردی دے لباس کا بھی خیال، تیرے آرام کا بھی خیال، عید جیسا موسم بابا جی قریب ہوئے، غربت بے تحاشا ہوئے، گلیاں وچ پریشان پھردا ودا ہوندا ہے، اپنا لباس پھٹ ہوئے ہوئے، اپنی جُتی ترٹی ہوئی ہوئے، کوئی پوچھے کیوں پریشان ہے، آدھا عید قریب ہے، میں چاہندا کوئی سبب لگ ویندا، میرے بچیاں دا کوئی اچھا لباس بن ویندا، جڑا بابا جی سردی اور گرمی چ تیرے لباس کا خیال رکھدا ہے، کیا تین اچھا اور برا آکھن دا حق نہیں رکھدا؟ والد کی مثل سورج جیسی ہے جس کی تپش تو ہوتی ہے۔ 35 منٹ ہو گئے، کل تسی اس 35 منٹ تک بھی میں داد دیتے رہو، میرے جملے وقت بھی مذہب زیادہ ہے، اگر توجہ شرط ہے۔ فرمایا والد کی مثل سورج جیسی ہے جس کی تپش تو ہوتی ہے لیکن غروب ہو جانے پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جس کے غروب ہو جانے پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ کتنے بزرگ بیٹھے ہو، 70 75 سال، 60 65 سال، 50 55 سال، جتنے بیٹھے ہو، آج بھی والد دی کمی محسوس ہوتی ہے۔ او میرے نوجوان کے دسنے نہیں، ان تنہائی وچ پریشانی وچ پھسے ہوئے بندے کو پوچھو ہن پیو یاد آیا ہے؟ پیو زندہ ہوئے بدن کنڈے ہی نہیں بھولتا۔ میرا تجربہ ہے، اتنی مصیبتاں دے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار دا نام ہے والد۔ او زمانے دے دکھاں اور مصیبتاں دے سامنے ایک ڈھال دا نام ہے والد۔ جدو پیو مر ویندا ہے مصیبتاں سیدھیاں ہو کے آ ویندیاں، مصیبتاں سیدھیاں ہو دیاں، بندہ ساری زندگی سیدھا ہی نہیں ہو سکتا۔ مقام ہے والد دا، جڑا زمین تے بیٹھے انسان نو چاہ کے بارگاہ خدا بندی وچ پیش کرے، اس نو پیو آتے۔ ہن جڑی گل پی کرے نا، اصلاً والد نو سمجھیا نہیں ویندا۔ اگر میری آواز میری بیٹیاں تک پہنچ رہی ہے تو انہاں تک پیغام پہنچاواں۔ گھر دے ماحول وچ اصل ڈسٹربنگ جتوں بندی ہے، جتوں نقص بندا ہے، پوتر اولاد کدی بھی والد انہاں غلط برداشت نہیں کر سکدا۔ جتھے بھی غلط ہوئے اس وقت رکھیں دے کہ میرے بیٹے دی توہین نہ ہوئے، میرے بیٹے دی عزت سٹینڈرڈ قائم رہے، پرسنالٹی ڈاؤن نہ ہوئے،
وہ رکیندا ہے تے یہ تڑپدا گھر رہندا ہے. اس نو جتھوں نرم پہلو ملدا ہے, جتھوں تربیت دا عمل کمزور ہوندا ہے, خدا را سمجھا کے گل کریا ہے, ناراضگی نہ پیدا ہو جاوے. عمل جتھوں کمزور ہوندا ہے او ون کے دسیندا ہے گھر بیٹھے او کمال ہو گئی, ابا جی نے میں بندیاں چ یہ کر دیتا وہ کر دیتا, میرے اگوں آکھیا جاندا ہے اس ساری زندگی انج ہی کیتا ہے. نقص اتو پیدا ہو, ناراض نہیں پہ ہوندے, نقص اتو پیدا ہو گیا جدوں والد حاکم ہے, حاکم دے قانون نال کدی بھی ٹکر نہ لو. جدوں قانون نال ٹکر لو گے پھر مٹ جاؤ گے, پھر معاشرہ تباہ ہو جائے گا. خدا را اس معاشرے دے امین بن جاؤ. ماں اور باپ دونوں اس معاشرے دے چلاون والے عظیم ہستیاں نے. اگر کدیں ایسی بات ہے بھی صحیح تے کدیں شکایت لگ بھی گئی ہے تو پھر ماں نو نرم پہلو نہیں بلکہ سر بلند کر کے آگنا چاہیے, نہ بیٹا جو باپ آکھ رہے وہ ٹھیک آکھ رہے. اگر کدیں فرق ہے بھی صحیح تو پھر اس کو تنہائی چ بہ کے سمجھا بھی ہے. اولاد دے سامنے کبھی بھی آپس وچ نہ ٹکرا جاؤ. ناراض ہو گئے ہو؟ قانون, عزت, احترام ایک دوسرے دا, لیکن یہ کیویں بن سی؟ شادی ہوئی, اجلا روس گئے, جتھے ایسا قانون مرتب کرنا ہی اتھے میوزک لے کے بندہ بڑھ گیا, اتھے بے حیائی آ گئی, اتھے نہ قرآن رہ گیا, نہ فرمان رہ گیا, نہ عزت آل محمد رہ گئی, نہ قانون خدا رہ گیا. پہلے دن تو تربیت دا عمل ہی غلط ہو گیا, پھر آخر تک وہ انجی ڈسٹربنس پیدا ہو گئی. جس گھر میں جنت بننا ہی وہ جہنم بن گیا, جس گھر وچ قرآن و اہل بیت ہونا اس وچ نہ قرآن رہ گیا. ناراض ہو گئے ہو نا؟ نہیں میرے دوستو, کوشش کرو اس عزت نو, والدین دی عزت نو بحال کر دو. گل آ کے آپ کو سنا چھو, سارے دا پروگرام ہے, پچھلے بندے بھی دسو بھائی ہے پروگرام. اللہ تم سلامت رکھے. ایک سونی جی سلوات پڑھو. زندگی پتہ نہیں ملاقات ہوئے نہ ہوئے, لیکن گل میری تن ساری زندگی یاد رہی. زمانہ قبلہ معصوم دا, جب بہت قبل زمانہ, بندہ 2023 ماڈل, ہوں تو گل نہیں سمجھ آئی ہے, یہ مطلب میں تھوڑے نال گل کر رہا. بخت, کوٹھی, بنگلہ, گڈی, حالات, خوشحال زندگی, ماں پیو دی عادت ہوندی ہے, پوتر بھاویں صدر پاکستان بھی ہوئے نا تے او اس نو سمجھاون تو بغیر نہیں رہ سکدے, دعا دیون تو بغیر نہیں رہ سکدے, او دے اچھے مستقبل دے بارے سوچن تو بغیر نہیں رہ سکدے. اینج صبح بیٹا نکل دے, ماں دی بیٹا میں تن بڑا اوکھا پال کے تو تک پڑھایا, او میری جوانی لگ گئی, میرے رشتہ دار مک گئے, میرے مقدس رشتے تل پلیندیاں مک گئے, بلکہ ان جانکھاں میرے ساورے پیکے مک گئے, بہنا براواں دیا پوچھیاں مک گئی. ہمیشہ گل کرے. ایک دن بیٹے نے ہاتھ پکڑ لیا, ادا یہ گل میرے بارے وچ نہیں, تو جتنا میرے واسطے زحمتاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نا انہاں دی قیمت مانگ. میں آنکھیں دی توجہ ہوئی نا تو ساری زندگی گل نہ بول سی, توجہ شرط ہے. ماں دا جگر زخمی ہو گیا, میری کس کس گل دی تو قیمت دے سے, میری کس کس زحمت دا تو میں بدل دے سے. لیکن حکمت عملی تو کم لے, آنکھا بیٹھ جا, بازو پکڑ گیا کہ پھر انج کر دیں, ایک ایگریمنٹ کریے. جس طرح تو بچپن میرے کو سمجھا ہے نا, ماں پتر رل کے سمجھے ایسے, آج اسی طرح رل کے سمجھے. صبح جب اٹھ سائیں میں سمجھا تے میں قیمت دے چھوڑی, میں وصول کر لئی, حق ادا ہو گیا. توجہ تھوڑی تھوڑی محبت فرمائے سو. ٹھیک ہے جی, ایگریمنٹ ہو گیا. سم پہ جب شاہ صاحبان, ملک صاحبان, خان صاحبان جو ہی اکھ لگی نا تو ماں نے جگہ بیٹا میں پیاس لگی ہے. ڈیوٹی اپنی اپنی میری پڑھن دی ہے, تھوڑی سنن دی ہے, یاد رکھی کرے ہو. اچھا اٹھیا,
پانی کا جام بھر کے ماں نو دیتا، اے ویڈیو کلپ پہ ویک سو تا لطف آسی، ماں نو دیتا، بابا جی اس نے ایک گھٹ بھریا، ہاتھ کمیا تے او دے بستر تے باقی پانی ویٹ چھوڑیا۔ برداشت کیتا کیونکہ ایگریمنٹ آئی، کافی دیر لگ گئی بستر تے جسم دا مزاج ملدیاں جدوں جسم تے بستر دا مزاج ملیا، اکھ لگی نا تے ماں نے پھر جگایا، بیٹا میں پیاس لگی ہے، بات اٹھیا لیکن اوکھا اٹھیا، ہن پھر پانی دیتا، ماں نے پھر ایک گھٹ بھریا، ہن برداشت کیتا لیکن شمر مزاج ہو کے برداشت کیتا، چپ رہیا کیونکہ ایگریمنٹ، ناراض تو نہیں ہوتے پہ کیونکہ ایگریمنٹ ہے۔ پھر بابا جی بڑا وقت لگا جسم نال مزاج ملدیاں بستر دا، پھر جو ہی اینج اکھ لگی تو ماں نے پھر جگایا، بیٹا ہن اٹھیا لیکن بڑا اوکھا، پانی دا جام بھر کے ماں دے ہتھاں تے دے کے تے کول کھڑا ہو گیا، ماں نے گھٹ بھریا، گھٹ بھرن تو بعد ہاتھ کمدا پی تے پکڑ لیا، ادا ہن بستر تے پانی نہ گرے، ماں نے بھی بازو تو پکڑ کے باہر، ایس گل واسطے میں بنا کہ جی اے گل دوڑے تک پہنچ گئی تو ساری زندگی یاد رسی، سر چیسو تو لطف آسی، یہ تو ماں نے آکے نہ بہ جا، بان تو بعد ماں نے آکے بیٹا ایک گل میری یاد رکھ اور اس کا میں جواب دے، اے جڑا پانی بستر تے پہ ابھی جیند ہے، اے پانی بھی پاک ہے، اے بستر بھی پاک ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھا سکیا کہ نہیں، اے پانی بھی پاک ہے، اے بستر بھی پاک ہے، اور اپنے بچپن والے پاسے جا، کتنی مدت تو پانی بھی نجس آ، او بستر بھی نجس آ، ساری رات میں تیریاں کروٹاں بدل کے تین خوشک بستر تے، آپ تیرے نجس بستر تے سمدھی رہیاں، دس انہاں راتاں چو کسی ایک رات دے ایک پہر دی قیمت دے سکتے ہیں؟ ضمیر زندہ ہو گیا، آنکھیں نہیں دے سکتا، جو سہتے بندہ بزرگ ہوندہ میں نوجوان بیٹیاں واسطے گل پہ کردا کہ بلا کمرے چو جائیں مکدیاں ویندیاں تو کس کہنے کلینہ خراب ہوئے نہیں، فرش خراب ہوئے نہیں، فرنیچر خراب ہوتا ہے، نوجوان بیٹیاں نہ کھائیں جنہاں نے تھکا دی وجہ تو تیرا فرنیچر تے فرش خراب ہوتا ہے، تیرے ہاتھ کس واسطے؟ او جگہ کمرے چو مکدی دروازے کول تنہائی دے عالم وچ ایک سربراہ تنہا بادشاہ ایک کونے میں چادر پا کے پیے، جدوں اولاد بہروں نکلی شالا میں گل سمجھا لاواں، جدوں اولاد صبح نکل رہی ہوندی سارا دن اور تے گل نوں یاد ہی کوئی نہیں ہوندی، ایو کچھ یاد رہندا ہے، میرا اللہ میرے پتر دا جتھے پیر ہوئے اتھے خیر ہوئے، سارا دن تو ہی منگدیاں اگر تھک کے اس عمر وچ بابا جی نیند ہی مک جاندی ہے، میرا تجربہ ہے جڑے بزرگاں دے نال قریب ہو انہاں دے کو پتہ کرو، رات دے کسے پیر وچ ایک لفظ کر کے بلا تے جاگ کے جی کر کے جواب نہ دیون تے میں جرمانہ آ کے نیندر ہی مک گئی، چاند پہر دی نیندر، اکھ لگی تو نیندر پوری ہو گئی، بابا جی سارا دن دعاواں منگدیاں جے تھک کے کروٹ بدل گیا، وہ شاہ صاحب ملک صاحب خان صاحب گھر آئے نا تو انہیں ڈٹھے بھی اٹھے منہ سلام ہی نہیں کیتا، چپ کر کے اندر جب بچیاں نال گل کریں دے تو اس نے دل تے اثر ہوتا ہے، وہ جس واسطے سارا دن دعاواں کریں رہ گیا، اس سلام ہی نہیں کیتا، اس اتنا ہی نہیں مناسب سمجھیا کہ سلام، کئی باری بندے ہوندے ساڑھے علاقے پیر مزاج لوگ ہوندے، کئی باری بندے تصریح سلو واسطے ہوندے، شاہ جی ساڑھی سلو کروا دیو، چاہیے لوگوں دی مدد کری دی، لیکن اگر کوئی والدین دی سلو واسطے آوے نا بھی میری ماں پیو نال سلو تو میں تو لڑ پاؤنا، وہ بندے خدا ماں پیو دی سلو واسطے بھی پیروں بندے وچ پینا ہے، ایک باری پیران تے ڈھے کے دو آنکھوں ساتھ تا صحیح، ایک باری رو تا صحیح، ایک باری نرم دل کر کے انہوں نے پیران تے ڈھے تا صحیح، وقت ویک او معافی دا دروازہ کھول کے تینے چھاتی نہ لیں دے کے مر جاوے بزرگ، ناراض نہ ہوئے، آخری بات بھی کرتا، صبح بندیاں دی ڈیوٹیاں لگی ہوندیاں، جو منڈی چو چاند گاڑیاں پک اپاں رکشے فروٹ تے بھری کے بیان دیں، بابا جی دا ختم ہے، بڑی بڑی دنیا آسی،
جس نے ختم تے گڈیاں فروٹاں دیا بھری کے پیاندیاں ہو سکتا ہے اس زندگی وچ ایک سیب تو سکدا مر گیا ہو سکتا ہے ناراض تو نہیں ہو گیا ہو سکتا ہے ایک کیلے تو سکدا مر گیا ہوئے خدا را کسی بھی جگہ تے کھلوتا ہے اگر بچیاں دے مزاج یاد نہیں تو پھر ماں پیو دا بھی مزاج یاد رکھیا کر فروٹ دی ریڑھی تے کھلوتا ہوئے نا پتہ ہوئے کہ میرا بیٹا کیڑی کیڑی شے پسند کردا ہے پھر تن یہ بھی پتہ ہوئے میرا باپ کیڑی شے پسند کردا ہے میری ماں کیڑی شے پسند کردی ہے یار سوچو یہ والدین نہیں یہ اللہ دی کلی رحمت ہے تیرے گھر تسی ناراض ہو تاں بھی یہ گل ہے سارے راضی بیٹھے ہو تاں بھی یہ گل ہے کدی وزن کیتا کرو ان جملیاں دا کہ اگر بزرگ اتنا بیمار ہوئے کہ اٹھ کے دروازہ بھی نہ کھول سکتا ہوئے تا پتر ہوئے تا مطمئن ہوندے جو بابا گھر ہے بات نہیں تسی سوچیا کہ والد نہیں جڑا اٹھ بھی نہیں سکتا تا پتر بار مطمئن جو پیو گھر ہے وہ پیو نہیں اللہ دی رحمت ہے قبل اس دے اے رحمت اے نعمت تیرے کو سلب کر لے جائے وہ دعا دا دروازہ بند ہو جائے کئی بندے آتے ہیں دوسری بھی گل سنی ہو سی ساڑھے علاقے تو بڑی مشہور ہے جو وہ کیڑا بندہ ہے جس زندگی کوئی پیر مرشد نہیں پھدیا تسی بھی سنی وہ پیر مرشد پھدنا چاہیے وہ اکثر میں سیدہ کو معافی مانگ گیا تھا کہ جس دے گھر ضعیف والدین ہوئے انہوں بارو مرشد پھدن دی کیڑی لوگ جنہ دی دعا اینج باب استجابت پوچھو علماء کو لوں اینج باب استجابت پہ پہنچ دی ہے جنہ دے رومن نال عرش خدا حل ویندے جنہ دے رومن نال ملائکہ روندے جنہ دے منہ چو گل نکلدی تے باب قبولیت تے پہنچ دی تو قدمہ تے بہ کے دعا کیوں نہیں منگے ہے کسی نے آکھیا کر اتنی بڑی دعا دا اثر رکھ دے پھر مر جاندے تو دروازہ بند ہو جاندہ معصوم فرمایا نہیں جہاں ندیاں بہتی ہیں پانی خشک ہو بھی جائے تو زمین میں نمی رہتی ہے مر بھی جان اگر تم چاہے دینا دی دعا تیرے حال شامل حال ہے اے تو دی نہیں جس میں نسل رسول بچے دی رہ گئی اس دین کی خاطر حسین دا اکبر بھی گھس گیا اس دین کی خاطر حسین دا اصغر بھی گھس گیا تسی نہیں دیکھیا اس دین کی خاطر اس نے بھی بازو قلم ہو گئے جدی آسرت زینب دی بہن کربلا لے آیا ہون دوڑا دل نرم ہویا ہے دوڑے تے محمد دیا دھیاں راضی ہوئے شریفو واقع کربلا دی گواہ اگر دو ہستیاں نہ ہوں دیاں نا امت اتنی بھیجی چلا کری اس واقعے نو سیاسی بنا چھوڑے دی اگر قیامت تک اس واقعے نو سیاسی نہیں پہ بڑھن دیں دے تو اے دو گواہ پوچھو کیڑے ایک علی اصغر کا چوج نیزے تے سفر کرنا آئیو میرا اللہ تسی تو سارے تیار بیٹھے ہو دوڑے تے حالیہ راضی ہو علی اصغر دا چوج نیزے تے اعلان کر کے آکھنا لوگو میں نے دیکھو میں بھی کربلا دا شہید ہوں اگلی گل توڑے کو برداشت نہیں ہونی سر چاہو ایک علی اصغر دا چوج نیزے تے سفر کرنا ایک جناب سکینہ دے گلے دی رسی او اللہ توڑی آوازہ تے رحم نازل کرے کربلا تو لے کے شام توڑی جدہی کوئی پوچھدا نہ تیرا نام کیے رو کے دی گلے دی رسی تانگے میں بول نہیں سکتا اجرکم اللہ اللہ توڑی اولادہ دیا زندگی اندراز فرماوے اللہ تو دنیا دے ہر دکھ تو محفوظ رکھے جدوں ایک قافلہ گیا نا شام اس نے بڑے بڑے لوگ بلائے ہوئے ہیں بڑے بڑے بامسٹ بڑے بڑے چہرہ شناس بڑے بڑے پروفیسر مشہور روایت کے مطابق جو روم دا سفیر بھی آئے ہویا جدو 3 دن ای دربار جشن منیندے رہ گئے تھی علی دیاں تھیاں کھلوتی رہ گئے شریفو سچیا اس گل نو نانے دی قبر دے آگے جدو واپس آئی نا دادی آئی نانا او 3 اذانہ کھا گئیاں تیری تھی 3 دن کھا گئے تیری تھی نو 15 اذانہ سنیاں سورج لاندہ بھی دے تھی رہیاں
ترے دن سورج چڑھدا بھی دے دی رہیاں شریفو 3 دن تو بعد اس سفیر روم نے آکھے یزید نو آکھیں تا میں قیدی ویکھاں ہون گل اوکھی ہے تو ذہن جگہ دے دیا ہے تو تسی رومنے گھر تک جدوں نے بازار چاہے نا اس ضعیف دا سر ڈٹھے 90 سال دا دے بھی جنگ لڑے ہو سی بات اس 57 سال دے بڑھڑے دا سر ڈٹھے ہائے او میرا اللہ تسی نہیں وزن کیتا جدی داڑھی تی اکبر دا خونا اور جس دی داڑھی تی اصغر دا خونا اس نے آکھیا یہ بھی جنگ لڑے ہو سی بات اس 32 یا 34 سال دے کڑیل جوان دا سر ڈٹھے آدھے اے بھی جنگ لڑے ہو سی انصاف کرو اے جنگ لڑدا زینب انج شام بابا جی اس وقت ایک 18 سالہ دے سر نو ڈٹھے آدھے اے بھی جنگ لڑے ہو سی بات اس بابا جی 13 سالہ دے یتیم دا سر ڈٹھے آدھے بچہ اے لڑے ہو سی بات اس ایک ماں دی مکی ہوئی نسل دے سر ڈٹھے صرف ہون جملہ اوکھا ہے جنہیں اس 6 مہینے اندر سر ڈٹھے نا تھوڑے غیر مسلمہ مٹی تے بے کیا دے کربلا جنگ نہیں ہوئی کربلا ظلم ہوئے اجر و قوم اللہ بینڈ کر کے رونے کرو گناہ معاف ہو دے ادھے کربلا ظلم ہویا ہے کوئی یہ دا ملدا نا رشتہ دار ہو دے کل پوچھا یہ دا جرم کیا ہے سرسو ایک گل 4 سالہ دی 10 سید زادی سنی ہے آدھی اماں ہون تک تیرے بھراواں دا پوچھیا نے تو جواب دیتا ہے ہون میرے بھرا دا پوچھیا نے میں دینا اجازت میں دساں اصغر دا کیڑا جرم ہے کسی دی تے چھوٹی اولاد ہو سی ماتم دی دعوت پیا دینا جدا معصومہ گئی ہے نا آئی تا حسین بادشاہ دی تھی نا اب جی کنڈ کر کے کھڑ کے دی پوچھ کے پوچھ نہیں ادھے پوچھتا اس دا جرم کیا ہے یہ دا کوئی رشتہ دار ہوگا آدھی میں اس دی بہنا پتہ نہیں چند بندے کیڑے خیال سنتے بیٹھے ہو اے میرا بھرا ہے اے 6 مہینے دے تو میں 4 سالاں دیاں میرے ویر دا جرم ہے جو اس وان دے دریا تے پانی منگیا ہے آئیو میرا اللہ ہو جڑے بہن پہ کریں دیو دوڑے تیالی حسین راضی ہوئے شریف وعدہ ظالمہ اے کربلا وچ جنگ نہیں ہوئی کربلا ظلم ہوئے بس شریفو جدوں آئیے نا مختار دی حکومت تے اس نے بڑے بڑے سر بھیجے قاتلان دے ایک دفعہ منحال عبداللہ یا ابراہیم جس نام نال بھی بندہ سر لے کے گیا میرے چوتھے امام دے گل سر پہنچے میرے امام فرمائے چاچے نو سلام آکھی نال ایک پیغام دیویں سجاد پہ دیتے ہیں جتنے سر بھیجے نا میری ماما میری بہنا میری پھوپھیاں وال کھول کے تیرے حق کی دعا کی تھی لیکن اصغر دی ماں اجڑ دھوپتے بیٹھے اجر و قوم اللہ اللہ توڑی اولاد دی زندگی دراز کرے پتہ نہیں ہون چند بندے کیڑے خیالے سنتے بیٹھے بابا شاہ جی جنہوں ایک یہ ہے نا کاسے تے تڑپتا کی ہے جب مختار دے دربار اچ پہنچے نا تو مختار دے سنا دے امام دا ایک پیغام نہیں دے جلدی دسا دے اے گل پیا کریں دے جو اصغر دی ماں نہ ٹھٹا پانی پی دیئے نہ چھان تے باندھیے بابا جی سپاہیاں نہ دے ایک رات دی مولت صبح میں تخت تے آواں تے حرمل گرفتار ہو کے آوجے ہون جتنے سید و جگر تے ہاتھ رکھے آئے گل اوکھی پہ سڑے نا بابا صبح مختار تخت تے آئے رات ستے ہی کوئی نہیں تڑپ دے گزریے صبح جدو ایک کمینہ آیا نا تے مختار دی پئی نگاہ چہرہ مختار دا سرخ ہو گیا بابا جی تر پیادہ ہو سلیل ہو کبینہ وائن کے دے منہ تے تماچا مار کے دے میں دس جس ماں دا 32 سالہ دا تسی گھوڑے دلہ ہے نا او ماں موجود ہے او جس ماں دا 18 سالہ دا ہاتھ برکچ پلے دی رہے کوئی تو سنتا پی ہو سی او ماں مدینے موجود ہے جس ماں دا 13 سالہ دا یتیم ہاتھ تسی گھوڑے دلہ چھوڑیا او ماں مدینے موجود ہے اس نو پانی ملے تا پیتا ہے شام ملی تا بہ گئی ظالم میں 10 کیڑے ظلم نال رباب دے اصغر نو تیر مارے آئیو میرا اللہ ہمیں کر کے رونے کرو گناہ معاف ہو دیں نہ ٹھڈا پانی پینیے نہ چھانتے باندھیے اگلا جملہ تھوڑے کو برداشت نہیں ہونا جگر تے ہاتھ رکھے آئے توڑے قاتلہ تڑپ گیا تے مختار میں 10 اجن اصغر دی ماں جی دیئے
ہائے او میرا اللہ ادے اصغر دی ماں اجن جی دی ہائے ادے دس کیڑا ظلم کیتا ہی سن سو ادے مختار نہ آپ رو نہ میں روا ادے میں نے منظر سمجھا الوکھی سیدوں معافی لے آئے آدھے جو پوچھیں تو بس گل غور نہ سن جڑا کربلا عباس نو گرز لگا ہا گرز چھوٹا ہا غازی دا قد وڈا ہا جڑی علی اکبر نو برچھی لگی ہے علی اکبر دا قد وڈا ہا تے برچھی چھوٹی آئی آدھے جڑا دا محرم علی اصغر نو تیر لگے اصغر چھوٹا ہا تیر وڈا کرو ماتم دوڑے مذہب جیسے آدھے اگر اصغر حسین دے ہتھاں تے نہ ہویا اصغر اڑائی بندیا جن میرا تیر بندیا اجر و کومل اللہ اجر و کومل اللہ تھوڑی آواز کرے تھوڑے تے محمدیاں دیاں راضی ہوئے بشریفو ختم کریں گل قریب تو گل کر کے وین سناواں جب صدائے سے نا جو میں غریب ہاں قبلہ محترم بھی فرما رہے ہیں جب آنکھیں سنا میں غریب ہاں تی علی دیاں دھیاں اونچا دنیا شریف و مقتل بھول گئی پتران دیاں لاشاں بھول گئیاں زینب دا رومن کھا گیا حسین نو شریف و تڑپ دا حسین خیمے دے دروازے تیادے علی دیاں دھیاں میں تا دون صبر دیاں تلقینہ کر گیا کیوں رو پہیو آکے حسین جدن دا تین غریب صدایا ہے نا ایک تیرا 6 مہینے دا اصغر پیگت آرام نہیں کرے اون کرو تیاری ماتم دی دندو دکھی سترہ سناما جڑا اصغر تے بھی نروسی وقت اکبر تے کی نروسی شریف و مظلوم نے علی اصغر نو ہتھاں تے چاہ کے آدھن رباب آنکھیں تا تیرے بچڑے نو پانی پلاواں یہ دا ترجمہ ہیو بن دے جو پلاواں آدھی حسین بے شک پلا وارث ولی پیوں ہیں لیکن اتنی اجازت دے میں بھی تن اپنا فوجی تیار کر دے نا اجر و کومل اللہ ہو جنہ دیا پسنی گوشت دل لے انہوں نے بس دے گل پیا کرے نا پتھر دل گل تا گل ہی نہیں بی بی اندر لے گئی پتر دے خوشک والا جی کبھی دیتی ہے سو اصغر نو 2 چولے پوائے سو اگلی گل کر کے ادھی اصغر یاد رکھی تیری ماں سید زادی نہیں آئے ہو میرا اللہ پتنی چاند بندے کیڑے خیال سن دے بیٹھے ہو اصغر میرے دودھ دی لاج رکھے اگلی گل بڑی اوکھی کر کے ابھی حسین ساڑھے کل زہرا دی امانت ہے جے تائیں تو زندہ رہے حسین زخمی نہ ہوئے ماں دے ہتھاں تے تڑپ کے آدھے میدان اچ بھیج دادی زہرا تیرا شکریہ ادا نہ کرے تو حق نہ بخشے اجر و کومل اللہ ہون سارے دنے ہو دوڑے تی آلی حسین راضی ہو محمد دیاں دیاں دوڑے تیر حوصلے نال صبر نال مسائب سناون مقصد ہوندہ ہے بندے مارن مقصد نہیں ہوگا دل نرم ہو بندے حسین دی اممہ دعا کر چھوڑیں دی ہاں جدو آئے نا حسین دی ہتھاں دے آدھن ربا اصغر نو 2 چولے کیوں پوائے نہیں صحیح کر لیندہ بھی ہاں 2 چولے کیوں پوائے نہیں ہون جنہ دی چھوٹی اولادے او سمجھ سو بی بی آدھیے جدن اصغر حرمل کلو پانی پی لوے انجی اکھا ادن حسین انج کریں ایک چولا کفن دی جاتے رمن دیوی حسین ایک چولا لئی آمی او ماما پتران دیا نشانیاں رکھے دیا او وین کر کے رونے کرو گناہ معاف ہوندے میں چولا شام لے ویسا میں قبرچ لے ویسا میں میدان معاشرچ لے ویسا میں عرش دا پاوا پکڑ کے اگے سائنہ دے گلو پوچھ میری اصغر دا کہرا جو اجر و کومل اللہ حوصلے نال اللہ توڑی عبادت قبول فرماوے اللہ توڑے خرچ و اخرجات عبادت شامل فرماوے حوصلے نال بابا جی ہاں مظلوم نے اصغر نو ہتھاں تے چاہے تر پہ بی بی علی اماں ایک واری حسین بلا
جناب فضا نے بلایا، مولا فرمایا رباب اگر طبیعت برداشت نہیں کرتی تو اصغر رکھ جا۔ تو کیا کیوں یہ کوئی اکبر نالو چلے؟ یہ ادائیں گئے جن تیرے اکبر قاسم اصغر پھر گئے گوندو محمد گئے۔ ارے مقصد کیوں ہیں؟ اے گل ہے میں تو سمجھانی ہے، ہر بندے دا سینے تے ہاتھ آسی۔ شریف والدین حسین تو امام میں ماں ہاں، مامتا دے تے امامت دے تقاضے علیحدہ علیحدہ۔ حسین منت ایک رینی اصغر نو انج نہیں انج چاہ۔ آئے میرا اللہ ہون کار ماتم تیرے مذہب جہلے، کیوں حسین تیرا منہ اسی مقتل والے پاسے۔ ماتم سونا لگتا ہے، ماتم سونا لگتا ہے، دوڑے تے عالی راضی ہوئے۔ حسین تیرا منہ اسی مقتل والے پاسے، اصغر دا منہ اسی خیمے والے پاسے، تھوڑے مقتل دے مہندے تھوڑی بچڑے دا منہ دے دی راستے۔ اجرکم اللہ، اللہ تھوڑی عبادت قبول فرماوے۔ بشریف ہو ہون سمجھ آ گئی انج اصغر نو چاہ کے حسین دور پہ جدہ مقتل اچ گئے نا دن ایوہ المسلمون، او لوگو تھوڑے نزدیک اگر مجرم ہاں تو میں حسین ہاں، میرے اصغر تک کوئی جرم نہیں، ایک گھٹ پانی دیو چاہ۔ آدن حسین پیندہ آپیں نا بچے دا کرے نہیں۔ اتھے حسین نے تاریخ علماء فرمیندے علامہ گلاب علی شاہ قبلہ نے فرمایا کہ اتھے حسین نے وہ گل کی تھی جنیاں گھرہ میں گلن کری دیا، کوئی مجبوری ہے رو گیا دن آج 3 دن تمہیں دی ماں دی تھانج خشک ہو۔ جیسے بے اولاد لوگ سمجھے سو کی دی اوکھی گل امام نے کی تھی۔ آدن حسین جی اصغر پانی پین دے تے اس نو آنکھ مانگ پانی۔ شریف انجے مظلوم نے اصغر نو آنکھے اصغر جنہیں عیسیٰ نے پینگے وچ اپنی ماں دی عصمت دی گواہی دیتی آئی، آج میری غربت دی گواہی دے۔ کرو ماتم دون گل سناما اوکھی تالو نلو زبان چھڑا کیا دے ایو المسلمون ادا اتشان لوگو میں نے تس کھا گئی، لوگو ایک گھوٹ پانی دیو چاہ۔ اصغر دا پانی نائی منگن ہر شامی دے دل تیر توست ہوئے۔ آدن ظالم ایک گھوٹ دے چاہ تیرا کوئی پانی مکھدا پیئے یادے حرملہ اکتا کلام الحسین انج دا پانی پیوا اصغر وقت پانی نہ منگے۔ بس شریف موگے امن دے موسم ان سائی نکڑ ایسا بس ایک جملے تو بعد وین سناما۔ اس نے 3 پھلا تیر کمانے سجائے، جدو مارن لگے ہاتھ کم گئے سا، جدو دوجہ تیر ڈٹھے نا آدھے حسین دا کون رہ گیا ہے، تیر کمان زمین تے سٹ کے دے ظالم تے میں نے بچیاں نال لڑائے ہے۔ تو آدھے رہ کوئی نہیں گیا، جدن میں تیر مارن لگ دا اصغر دی گردن تے کدی محمد دی گردن نظر آندی، کدی علی دی گردن نظر آندی، کدی بطول دی گردن نظر آندی۔ ظالم آدھے تو تیر چلا بامی رسول نو لگے، بامی بطول نو لگے۔ اس ظالم نے آکھیا او سامنے کنات دا لڑ ہلدا ہے، او تھے ایک بی بی ہے جڑی سر تے قرآن چاہی کھڑی ہے۔ آدھی ظالمہ اپنا تیر دیکھ میرا صغیر دیکھ۔ اے ظالم سامنے کھڑ گیا، اس نے 3 پھلا تیر چلائے۔ آخری دفعہ ویکھو تا تھوڑا وین سناواں، جویں ہائی نا پیو دی باں دے اس تیر نے علی اصغر دی گردن تے مظلوم دی باں ایک جا تے سی چھوڑی۔ آئیو میرا اللہ میں سمجھ آئی نہیں سکیا، اوکھی امام نے علی اصغر دی گردن جدا کی تیئے، انجی ہتھاں تے چاہ کے پتر تے خشک لباں تے بوسہ دیتا نے عقل مار گیا دن اصغرہ آنکھیں تا میں تیر چھکینا، رو گیا دے بابا پہلے جیسا میری اماں تے راضی ہے، اور جڑے ماتم پہ کرے دیوا دن میں ہی راضی، میری اماں ہی راضی، میرا نام نہیں راضی۔ آدھے بابا تیر ضرور چھک پہلے چاچا غازی بلا، او شریفو میرے امام نے خیام علی پاسے موگی تے وقت فرات علی پاسے عقل مار گیا دن غازی ویر جلدی آ میں تیر چھکے لا پیا،
اور جڑے ماتمی بیٹھے ہو بابا ترے لوگ ٹپ گئیں پار تیر پچھا نکلدا نہیں تیر اگاں تے کڈنے میرے امام میں لوکاں وچ ہاتھ پائے ہن جنہاں دی چھوٹی اولاد آسمان والے پاسے منہ کر کے آدن میرا اللہ میں ایڈا غریب ہاں میری مدد کرن والا کوئی آئے میرا اللہ اور جڑے ماتم پہ کرے دیو اتنے تک دو ہاتھ علی اصغر دی کمر دے آئے نا مظلوم فرمایا کونے میں غریب دی مدد کرنا لم پاسے نالو آواز آئی حسین دادیاں نو پوترے بڑے پیارے ہو گئے آدھی میں نو پاسے دے درد بھول گئے کر لیو ماتم دوڑے پیالیا راضی ہو میں لکھور یادا حسین دادیاں نو پوترے بڑے پیارے ہو گئے شریفو میرے امام نے علی اصغر نو ہتھا دے جائے رو کے آدھے رباب حق انج بندا تو اصغر چاہے میں قبر بناوا اور مردے ہو تمہرو روایت سنے نا جناب رباب دے ہتھاں تے علی اصغر آئے علامہ یار شاہ صاحب دا جملے بی بی آدھی حسین اجازت دے بچڑے دا منہ دیکھا بی بی جدا ابا ہٹائیے منہ تے ماتم کر کے آدھی حسین کربلا وچ پانی دا رنگ سرخے آئیو میرا لہون رونے ہو کرو ماتم دوڑے دیالیا راضی ہوئے جناب رباب دے وین بلند ہوئے عقل مار گیا دے رباب تو کف بیگانی ہے تے ذرا پتار نورو چھال چھال کے اگے ترس کی تئی نیوے بیرائی کھڑ گئی دروازہ مل کے بی بی رو گیا دی حسین تو امام میں اجازت دے میں ایک گل کرام آر باب رو گیا دی ہے پانی آپ شریعت ماتا ہے پانی آپ شریعت دا تے نئی جرات جو میں سمجھاوا او نئی پیو دفنے دے آئیو میرا اللہ اے کربلا بن گئی دوڑے تے محمد دیا تھیا راضی ہوئے حوصلے نال حسین قبر بنائیے علی اصغر نو قبر چ دفن کرن لگے بابا پیرا تے مٹی پائیے برداشت کیتے چھاتی تے مٹی آئیے برداشت کیتے جدا چہرہ آئے مٹی کا بھوگ بھرے آسمان والے پاسے منہ کر کے دے میرا لارے تے گرانے اصغر گرانے پتر دے چہرے تے مٹی پائیے بابا آ گئی یارہ محرم نصران دی گنتی کی علی اصغر دا سار نہیں ملیا اے کمینہ دے میں دے دا پیا حسین قبر پیا بڑے دا بابا کالے سے آلے زمین چندے مرے دے آدین کھولی نیزہ مارے علی اصغر چو جندے سے بلند ہوئے رباب خیمے دے دروازے تے چھڑ گئیے عقل مار گیا دیے نانا میرا اصغر مریدہ پائے اجروں کو ملاللہ جے سارے ماتم دے جڑ گئے ہو آخری جملہ پیا پردہ اور جگر سملے آئے تے ماتم کرے آئے اس کمینے علی اصغر نو چو جندے سے تو جدا کیتے اوتھ لے گئے جت زہرا دے بچڑے دی لاش پئی آئی پیو دے سینے تے رکھ کے ظالم علی اصغر سی گردن جدا کیتی ہے سکینہ جھڑ پئیے عقل مار گیا یہ نانا